محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 دسمبر کو دہلی میں جو ایک ڈبیٹ ہوئی، دا گاڈ ایگزسٹ، یعنی خدا ہے یا نہیں، خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ حضرات، پھر بہت سارے لوگوں کے الگ الگ کامنٹ تھے کہ جتنے بھی ناستک اور ملحد اور ایتھسٹ لوگ ہیں کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، یہ دنیا پرانی ہے، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، یہ کسی کے بنانے سے نہیں ہے۔ یہ تمام ملحد اور ایتھسٹ لوگوں نے اپنا جو ہے یہ رکھا، اور اس ڈبیٹ کو کرنے والے انہی ملحد اور ایتھسٹ لوگوں میں سے تھے جاوید اختر، اور دوسری طرف سے مفتی شمائل صاحب۔ ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے اس مقابلے کو کیا اور ان کا جواب بھی دیا۔ حضرات محترم، دا گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا خدا ہے؟ تو ہاں ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا نہ ہونا محال ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ حضرات محترم، یہ پوری کائنات اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے۔ حضرات محترم، ڈبیٹ کیا تھی؟ بہت بہترین طریقے کی، آپ نے دیکھا، نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیں، یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے۔ حضرات محترم، کہ جب وہ ملحد جاوید اختر کہتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو پھر وہ اتنے سارے غلط کاموں کو کیوں نہیں روک رہا ہے؟ حضرات، ہم یہاں ٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب بھی بار بار کہتے رہے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ مسلمانوں اس طریقے سے تم زندگی گزارو گویا تم یہاں امتحان دے رہے ہو، اپنے ایک ایک قدم کو یہاں پھونک پھونک کر رکھو، کہیں تم اپنے امتحان میں، اپنے ایگزام میں، اپنے ٹیسٹ میں فیل نہ ہو جاؤ۔ حضرات، تو ہم یہاں ٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب اس ملحد کا کہنا ہے کہ تو پھر اگر گاڈ ہے، اگر خدا ہے، تو بھئی جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں وہ آ کر ان غلط کاموں کو کیوں نہیں روکتا؟ سب سے پہلی بات تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ آ کر کیوں نہیں روکتا؟ ٹیسٹ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ ایک ایگزامینیشن کا ہال ہے جہاں بہت سارے اسٹوڈنٹ ایگزام دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایگزامینیشن کے لیے آئے ہوئے، سب کے ہاتھ میں کوشچن پیپر تھما دیا گیا ہے، اور آپ کہیں کہ بھئی جب ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاس ہو جائیں، اور آپ چاہتے ہیں یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں سب پاس ہو جائیں، تو یہ جو اس ہال میں جو ایک بڑا سا بلیک بورڈ لگا ہوا ہے، آپ اس میں کام کریں کہ کوشچن کا آنسر لکھ دیں، ہم لوگ اتار لیں گے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، سب پاس۔ تو آپ کہیں گے آپ پاگل ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹیسٹ کا یہ مطلب ہی نہیں ہوا، ٹیسٹ اس کو کہا ہی نہیں جاتا ہے بھائی۔ تو پھر کیا؟ جو آپ پڑھ کر آئے ہیں آپ اس کو یہاں لکھیے، آج آپ کا ٹیسٹ ہے۔ حضرات، تو کیا ہم نے خدا کو نہیں مانا تھا؟ کیا ہم نے خدا سے نہیں کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے؟ کہا تھا۔ قرآن پڑھیے، 9واں پارہ کھولیے، الست بربکم۔ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ سب نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اب جب یہاں ہم آ گئے ہیں تو پھر اب یہاں ہمارا ٹیسٹ ہونے لگ گیا ہے کہ ہم نے جس رب سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، اب کیا ہم اس رب سے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم اس خدا کے احکام کو مان رہے ہیں؟ اب کیا ہم اس خدا کے حکموں پر چل رہے ہیں یا پھر اسے ہی الٹا چیلنج کر رہے ہیں؟ حضرات، یہ تو ہوگا۔ اور پھر یہ جاوید ملحد، ایک وہ میں نے ایک بیان سنا، وہ کہیں یہ ناستک جاوید ملحد یہ کسی انٹرویو میں کہہ رہا ہے، میں نے سنا اس کی بات کو، انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر خدا نکلا، استغفر اللہ، وہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ اگر خدا نکلا اور اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں اس سے پوچھوں گا کہ جب اتنے سارے غلط کام ہو رہے تھے، جب بلاత్కాر ہو رہے تھے، جب قتل کر دیے جا رہے تھے،
تو کہاں تھا؟ یہ اس ملحد کا کہنا تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس کی مجال کہ یہ خدا سے پوچھے؟ حضرات سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے کیا ہمیں اس دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، ہمیں انسان بنایا، اس کے بعد اشرف المخلوقات، سب سے بہترین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ انسان اپنے رب کی تخلیق کا شاہکار ہے، سب سے بہترین اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کی اتنی ساری مخلوق ہیں، انگنت مخلوق ہیں، اس خالق نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے، اس انسان کی رہنمائی کے لیے کتنی کتابیں نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے کتنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ حضرات وہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے، ہمیں اچھی بات بتانے کے لیے۔ اب ہم اگر نہیں مانیں تو یہ ہماری غلطی ہے۔ گویا اسی طریقے سے کہ ہمیں پہلے پڑھایا گیا، اس کے بعد پھر ہمیں ایگزامینیشن میں بٹھایا گیا، اب ہم اگر غلط ایگزام دے رہے ہیں تو اس میں ہماری غلطی ہے۔ اگر ہم اس ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں، اس میں ایگزام لینے والے، امتحان لینے والے کی، ایگزامینیشن کرانے والے کی کوئی غلطی نہیں ہے، ٹیسٹ دینے والے کی غلطی ہے کہ وہ صحیح سے ٹیسٹ نہیں دے رہا ہے۔ حضرات اور یہ کہ کیا کسی کی مجال کہ رب کے سامنے کوئی اپنی زبان کھول سکے؟ 24ویں پارے کی آیت ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ لمن الملک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار۔ جب آخرت کا میدان ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا اور سب بے جان پڑے ہوں گے، رب فرماتا ہے، اور وہ لوگ بھی، یہ جاوید ملحد کیا اور اس جیسے کروڑوں کیا، ان کی تو کوئی اوقات نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا، جنہوں نے اپنے آپ کو سجدہ کروایا، جنہوں نے اپنے آگے لوگوں کو زبردستی جھکوایا، جنہوں نے اپنی ہستی کو اس لائق سمجھا تھا کہ وہ کمبخت خدا تھا، ایسے لوگ حضرات، فرعون، شداد اور بھی بہت سارے جتنے بھی کمینے اور کمبخت لوگ تھے، کیا ان کی زبان بول پائے گی؟ میں آپ کو اپنے رب کی آیات سناتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے، لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ اس دن کس کی حکومت ہوگی؟ ساری زبانیں خاموش۔ یہ ایک ملحد کیا، جتنے بھی ہیں ساری زبانیں خاموش، اوقات نہیں ہے کسی کی کہ کوئی بول پڑے۔ جب کوئی نہیں بولے گا، میرا رب فرماتا ہے، للہ الواحد القہار، میں کہوں گا آج اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ حضرات اس کی مجال ہے، یہ میرے رب سے سوال کرے گا، اس کی نہیں، بلکہ کسی کی نہیں، اوقات ہی نہیں کسی کی، زبان ہی نہیں کھلے گی اس دن، کسی کی زبان کھلے گی ہی نہیں، بلکہ ساری زبانیں اس دن بند رہیں گی۔ اپنے رب کے حضور سب کے سب نتمستک ہوں گے، کسی کی اوقات نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تو کہے گا کہ بولو، لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے، پھر بھی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ للہ الواحد القہار، رب فرمائے گا آج اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ حضرات یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ایک دلیل تو کیا، حضرت فخر الدین، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، بنفس نفس شیطان ان کے سامنے آ گیا اور شیطان کہنے لگا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو خدا کے ایک ہونے پر دلیل دیجیے۔ انہوں نے خدا کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں دی۔ اس ابلیس نے ساری دلیلوں کو رد کرتا چلا گیا حضرات، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ ابلیس ہے۔ پھر انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ ابلیس بھاگ گئے۔ حضرات تو یہ جتنے بھی ابلیس ہیں، جو ابلیس ہیں، ان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور جو انسانی روپ میں ابلیس ہیں، جاوید ملحد جیسے، لمن الملک اليوم،
تم جو کہتے ہو نا کہ میں پوچھوں گا اس دن کہ تو کیا کر رہا تھا، تیری اوقات نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے تیری اوقات، انفیکٹ بلکہ کسی کی بھی اوقات نہیں ہے۔ چلیے اب ایک بات کی طرف، تو پھر کیا جتنے بھی لوگ اس دنیا سے، جیسے وہاں پر جو مثال دی گئی تھی وہ مثال پیلسٹائن کا تھا، فلسطین کا تھا، کہ فلسطین کی جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، بزرگ مر رہے ہیں۔ حضرات سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ انصاف فرمائے گا تو پھر کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، بلکہ ان تمام اپنے بے گناہ بے قصور بندوں کو اللہ اس کا بدلہ دے گا اور بہترین بدلہ دے گا، اور انشاءاللہ عز و جل جس دن ہم اس بدلے کو دیکھیں گے تو اپنے رب کے حضور خود بخود ہمارا سر جھک جائے گا۔ حضرات باقی ان ملحدوں کا کیا ہوگا؟ بس ہونا کیا ہے، فرشتے انہیں جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے جائیں گے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، لمن الملک اليوم، اوقات تو کسی کی بھی نہیں ہوگی بولنے کی، بلکہ اللہ تو تم سے کہے گا کہ بولو آج کس کی حکومت ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ پوچھیں گے، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے پوچھنے کی، کسی کی بھی نہیں، تمہاری کیا کسی کی بھی نہیں۔ حضرات صرف ایک اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو، اور اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔